حامدا ومصلیا ومسلما وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل قدر بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے قادیانیت کا پس منظر اجمالی طور پر پیش کیا تھا۔ بہت سارے ساتھیوں کی حکم پر دوسرا پارٹ بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ 1908 تک تو ہماری بات ہو چکی تھی۔ 27 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی اس روئے زمین پہ مردار ہو کے واصل جہنم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے چند اوباش، چند لوگ، چند بدبخت ایسے تیار کر دیے جو اس کے مشن، اس کے کاز کو لے کے آگے بڑھے۔ 1908 میں اس کے مردار ہونے کے بعد اس کے ساتھیوں نے، اس کے چیلے چپاٹوں نے مرزے کے مشن کو لے کے آگے بڑھنا شروع کیا۔ المختصر آج میں آپ حضرات کے سامنے چند مشہور تحریکات اور مرزائیوں کے کارنامے اور فتنہ مرزائیت اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پہ دو چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 1908 کے بعد انہوں نے کام شروع کیا، کرتے رہے، درمیان میں بڑے تفصیلی واقعات ہیں۔ سب سے پہلی تحریک جو ہوئی مقدمہ بہاولپور کے نام سے۔ مقدمہ بہاولپور بڑی تفصیل سے کتاب موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یقین مانیں انتہائی درجہ کی احسن کتاب ہے۔ میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے۔ 1935 کے اندر یہ بات ختم ہوئی اس تحریک کی۔ مقدمہ بہاولپور 1935 میں اس کا فیصلہ ہوا۔ پھر 1947 کے اندر ملک پاکستان وجود میں آیا تو ملک پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان مرزائی تھا، قادیانی تھا۔ جب پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد اس نے اپنے کاز پہ کام شروع کیا، اپنے مشن پہ کام شروع کیا، تو 1953 کی تحریک کا آغاز ہوا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اس تحریک کا آغاز کیا کہ اس مرزائی کو، اس بدبخت کو، ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اس کلیدی عہدے سے، سرکاری اور بڑے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور جتنے بڑے سرکاری کلیدی عہدوں کے اوپر مرزائی موجود تھے ان تمام مرزائیوں کو معزول کر دیا جائے۔ 53 کی تحریک کا آغاز ہوا تو اس میں ملک پاکستان کے اندر جو کوہرام مچا، جو ظلم برپا ہوا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تحریک ختم نبوت 1953 کے اندر یہ ہمارا لاہور مال روڈ کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی تھی کہ جو شخص اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا، اس ریڈ لائن سے آگے بڑھے گا، اسے گولی مار دی جائے گی۔ جو شخص تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ تو ہوا ایسے ہی۔ المختصر مال روڈ کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی، صبح سے شام کرفیو نافذ کر دیا گیا، کرفیو لگ گیا۔ مسلمانوں کے جذبات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اس قدر زیادہ تھی کہ حضور کے دشمنوں کو ہم برداشت کر سکتے نہیں تھے۔ جب کرفیو لگا تو مسلمانوں نے ریڈ لائن کراس کی۔ ایک نوجوان آگے بڑھا، ریڈ لائن کراس کر کے اللہ اکبر کہا، سینے پہ گولی لگی، جام شہادت نوش فرما لیا۔ دوسرا نوجوان آگے بڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، گولی کھائی، سینے پہ جام شہادت نوش فرما لیا۔ میرے بھائیو، تیسرا نوجوان ڈرا نہیں، جھکا نہیں، دبا نہیں، آگے بڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، سینے پہ گولی کھائی، جام شہادت نوش فرما لیا۔ حتیٰ کہ 9 نوجوانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اذان کو پورا کر کے چھوڑا۔ میرے بھائیو، ہمارا اسلامی ملک پاکستان کے اندر یہ ہوا۔ 80 سالہ بابا، 5 سالہ معصوم پوتا،
کسی کو نہیں بخشا گیا۔ حضور کے ختم نبوت کے لیے جان پہ گولی کھا کے، سینے میں گولی کھا کے حضور کی ختم نبوت کے لیے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اسی تحریک کے اندر ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی ہے۔ سوچیں اکلوتا بیٹا ہو، ماں اتنی محبت اتنی لاڈ سے اس کی پرورش کرے، پھر اس کی جب خوشی کا دن آئے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ ماں اس کی بارات لے کے جا رہی ہے، ماں کو خبر دی گئی کہ اللہ کی بندی، اے اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے؟ حضور کی ختم نبوت کے اوپر، حضور کی ناموس کے اوپر، حضور کی ذات مبارکہ کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں، حضور کی عزت مبارکہ پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور تجھے اپنے بیٹے کی خوشی کی سوزی ہوئی ہے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آج اگر تو حضور کی ختم نبوت کے لیے جان دیتا ہے، کل بروز قیامت میں تیری بارات لے کے آؤں گی اور تیری بارات کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو فرماؤں گی۔ وہ بیٹا گیا، اس لشکر ختم نبوت کے اندر شامل ہو کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر سینے پہ گولی کھائی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے بھائیو، یہ بات یہاں پہ رکی نہیں۔ حضرت بخاری رحمہ اللہ نے ہمارے اس وقت کے حکمرانوں سے پوچھا کہ آپ ان مرزائیوں کو ان بڑے عہدوں سے معزول کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیو ذرا دل تھام کے سننا، آج بھی یہ بات موجود ریکارڈ کے اندر ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں نے، اس وقت کے ہمارے بڑوں نے یہ بات کی کہ اگر ہم مرزائی کو، جتنے بڑے عہدوں پہ اوپر مرزائی ہیں، ان کو اگر ہم معزول کرتے ہیں، امریکہ ہمیں گندم نہیں دے گا۔ اور مسلمانوں، تم نے دو چند روٹیوں کی خاطر، دو چند لقموں کی خاطر حضور کی ختم نبوت کا، حضور کی ناموس کا، حضور کی عزت کا سودا کر لیا۔ یہ بات یہاں پہ رکی نہیں۔ المختصر، حضرت بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے فرمایا کہ شاہ جی آپ نے کیا کیا؟ نوجوانوں کو شہید کروا دیا، مسلمانوں کو، کتنے ہی مسلمانوں کو، 10 لاکھ کے قریب جو مسلمان تھے، ان کو آپ نے جیل کے اندر ڈلوایا۔ کیا کیا آپ نے؟ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، عارضی طور پہ مجھے شکست ہوئی، لیکن میں نے اس وقت کے نوجوانوں کے اندر ٹائم بم فٹ کر لیا ہے جو وقت آنے پہ پھٹے گا۔ اور وہ بم 1974 میں پھٹا، پھر 7 ستمبر 1974 میں وہ پھٹا۔ میرے بھائیو مختصر بات کرتے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 سے پہلے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی تشہیر کی اجازت تھی۔ 1974 کا قانون بننے سے پہلے ایک واقعہ پیش ہوا۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء ٹور کے لیے، سیر کے لیے، تفریح کے لیے نکلے تو ان طلباء کی ٹرین کو روکا گیا۔ ربوہ چناب نگر کے اندر ٹرین کو روک کے چند مرزائی گنڈے چڑھے، انہوں نے مرزائیت کا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ اس لٹریچر کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کہ مرزا غلام احمد قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیوی کو ام المؤمنین لکھا ہوا ہے، اس کی اولاد کو اہل بیت لکھا ہوا ہے، اس کے اوباش اور بدبخت دوستوں کو صحابہ لکھا ہوا ہے، قریبی دوستوں کو خلفاء لکھا ہوا ہے، بعض کو نعوذ باللہ بدری صحابہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان نوجوان طلباء نے کہا کہ ہم یہ لٹریچر نہیں لیتے، ہم مسلمان ہیں۔ طلباء چلے گئے، وہ ٹرین سے اتر گئے، طلباء نے لٹریچر پھاڑ دیے۔ 10 دن بعد جب طلباء واپس آئے، سمدانی ٹرمینل رپورٹ کے مطابق اس ٹرین نے وہاں پہ اس دن رکنا تھا نہیں، زبردستی اس ٹرین کو وہاں پہ روکا گیا اور ہنڈے چند مرزائی چڑھے، طلباء کو مارنا شروع کیا۔ انہوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ اکثر طلباء شہید ہو چکے۔ جو بچ چکے، جو شہید ہونے کے قریب ہوتے، تڑپ رہے ہوتے، خدا کی قسم ان طلباء کے منہ کے اندر پیشاب کیا انہوں نے۔ یہ آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، یہ اخلاقیات بتاتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا۔ اس کے بعد 1974 کا جو قانون ناموس رسالت 1974 کے اندر بنا 7 ستمبر کو، بڑی تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے۔ المختصر، جب قانون وجود میں آیا کہ مرزائی خود کو مسلمان کہہ نہیں سکتے،
مرزائی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کے اوپر قانون لاگو ہوگا اور انہیں سزا ہوگی۔ مختصر اس کے بعد چلتے گئے، قانون بنا رہا، چلتے رہے، ابھی بھی بنا ہوا ہے۔ مین مقصد عنوان یہ تھا کہ دور حاضر کے اندر قادیانی کام کیسے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مرزائی بدبخت وہاں پہ روکے نہیں، انہوں نے اپنا کام زیادہ کیا، اتنے بڑھتے گئے، کام کرتے گئے، ہر شعبے کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، دنیا کے ہر شعبے کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہر مرزائی کا، جتنے بھی مرزائی ہیں، ہر مرزائی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ادنا سے ادنا بدبخت قسم کا کافر مرزائی بھی ہوگا نا، اس کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اس کا ایک ذہن ہوتا ہے۔ کیا ذہن ہوتا ہے؟ کہ کم از کم اور کچھ نہیں، مرنے سے پہلے ایک مسلمان کو مرزائی لازمی بنانا ہے۔ ان کے یہ موقف اور یہ ٹارگٹ ہوتا ہے ہر قادیانی کا، اور یہ کام کرتے ہیں۔ اور اپنی تنخواہ، سیلری، اس سے اپنی جماعت کو ہر مرزائی 17% فنڈ دیتا ہے۔ 17% ان کی جماعت کو جاتا ہے فنڈ۔ ہر جماعت جیسے فنڈنگ وصول کرتی ہے، جس طریقے کار سے اصول اور ضابطوں پہ چلتی ہے، یہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ہم مسلمانوں سے پیسے وصول کر کے اپنی جماعت پہ لگا رہے ہیں، مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، نظریاتی حملے، پنجے گاڑتے ہیں۔ پتہ مسلمانوں کو ہوتا نہیں، ہمارے ایسے ایسے اعتراض کر جاتے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو علماء سے دور کرتے ہیں۔ درمیان میں بات رہ گئی، جب 1974 کے اندر اسمبلی کے اندر قانون بننے والا تھا، سب سے پہلے مرزائی آ ہی نہیں رہے تھے۔ ان کا جو بڑا تھا مرزا ناصر تھا، یا غالباً مرزا طاہر تھا، وہ تو پہلے اسمبلی کے اندر آ نہیں رہا تھا۔ جب وہ اسمبلی کے اندر آیا، بڑے ہیلوں کے بعد اسمبلی میں آیا، اسمبلی کے اندر داخل ہوتے وقت سر پہ سفید امامہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، عصا لیا ہوا ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی، سفید کرتا ڈالا ہوا، اسمبلی کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو حضرت بھٹو صاحب نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مفتی صاحب، آپ کس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ یہ بندہ کافر ہو سکتا ہے، آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں؟ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ذرا صبر کریں۔ پھر جب اسمبلی کے اندر عقائد کے اوپر جرا شروع ہوئی نا، عقائد کے اوپر بحث شروع ہوئی، تو ٹوٹل 13 دن بحث ہوئی ہے۔ یہ 11 دن مرزائیوں سے اور 2 دن احمدی گروپ سے، لاہوری گروپ سے۔ لاہوری گروپ بھی نہیں مرزائی ہیں، ان کے آپسی اختلاف ہیں۔ ظاہری طور پہ یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، ہم اس طرح نہیں، لیکن ہیں وہی مرزائی ہیں یہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگوایا تھا کہ ہمیں مولوی تو پسند ہیں، مولوی تو ٹھیک ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، لیکن سیاسی مولویوں کو نہیں مانتے۔ یہ اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا جب 1974 کے اندر ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھا گیا، ان کی کمر توڑ دی گئی۔ میرے بھائیوں، اس دور حاضر کے اندر سکول، کالج، یونیورسٹیز، بازار، مارکیٹس، کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، دیہات ہوں، کوئی فلاحی تحریک ہو، فلاحی کام ہو، کوئی کام ایسا نہیں جس میں مرزائی کام نہیں کرتے۔ ابھی گزشتہ دنوں سیلاب کا جو ہے KPK کے اندر بڑا ایک وہ ہوا، پھر پنجاب کے اندر سیلاب آیا، چناب نگر کے اندر کیمپنگ قادیانیوں نے کی ہے۔ کیمپنگ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کیمپنگ کریں گے، سادہ لوگ مسلمان ہیں، جب ان کے علاج معالجہ کریں گے، کچھ دنوں بعد وہ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ جب مسلمان ان کے ساتھ مانوس ہو گئے تو وہ پھر اپنے عقائد کے اوپر لائیں گے، علماء کے خلاف کریں گے، اپنے عقائد پہ لا کے ایمان لوٹ دیں گے۔ ہم مسلمان کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارکہ پہ حملے کرتے ہیں وہ۔ سوچیں، آپ کی میری بہن، بیوی، بیٹی کو کوئی شخص گالی دے دے، ہم اس کو کبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عموماً میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر تو ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو گالی دے دے، پھر اسے ایک جگہ پہ مدعو کیا جائے کہ آ جائے یار، فلاں مجلس ہے، فلاں محفل ہے، فلاں جگہ آپ نے اکٹھا ہونا ہے، ہم سب نے خوشی کا ماحول ہے، ہم سب نے بیٹھنا ہے، تو وہ کیا کہتا ہوتا ہے پتہ ہے؟ فلاں آیا ہے کہ نہیں، فلاں نے آنا ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ اسے جب کہا جائے فلاں آ جائے گا تو وہ کہے گا بھائی میں نہیں آتا۔ اسے پوچھے آپ کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں آتا، فلاں موقع پہ، فلاں جگہ میں، فلاں چوک چوراہے میں 10 بندوں کے اندر اس نے میری ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو گالی دی تھی،
اب میری عزت اس بات کو، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں اس شخص کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ سوچیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھونکیں، حضور کی ذات اور عزت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملے کریں، حضور کی ناموس پر حملے کریں، حضور کو گالیاں دیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیں، اہل بیت اطہار کو گالیاں دیں، ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہمارا تعلق؟ میں ابھی اگر ان کی گستاخیاں بترانے لگ جاؤں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ دور حاضر کے اندر یہ بہت کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ مسلمانوں مدینے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ مدینے میں جا کے کام کر رہے ہیں، مدینہ شریف کے اندر یہاں سے ویزا لگواتے ہیں، مدینہ جا کے وہاں پہ کچھ عرصہ کام کرتے ہیں، پھر وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا یہاں پہ کوئی بیوہ عورت ہے، ایسی عورت ہے کہ جس کو سہارے کی ضرورت ہو؟ پھر وہاں کی عورتوں سے، بیواؤں سے شادی کر کے خدا کی قسم حضور کے شہر میں یہ مرزائیت پہ کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو کل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم ہم سے پوچھنا ہے کہ میری عزت حرمت، میری عزت اور ناموس پہ حملے ہوئے، میرے دشمن میرے شہر تک پہنچ چکے، میرے روزے تک پہنچ چکے، تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک براہ راست اس کی پشت پہ اوپر ہوتا ہے۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک گھنٹہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کام کرے گا، اس کی جنت کی ذمہ داری مجھ انور شاہ کاشمیری کے اوپر ہے۔ میں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شفاعت کروں گا اور حضور اس کی شفاعت کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سوچیں آج ہمارے گھروں کے اندر ہم کہتے ہیں بھائی مرزائی کہاں ہے؟ جہاں گفتگو کی جائے الزامی جواب یہ ہے کہ کہتے ہیں نا بھائی مرزائی نہیں ہے، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہر گھر کے اندر مرزائی ہے، خواہ وہ غریب ہے، امیر ہے، جس طبقے کا بندہ ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ہر شخص کے جیب میں، ہر شخص کے پاس مرزائی موجود ہے۔ وہ سنتا ہے، انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ کیا نہیں کرتے، انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ مرزائی ہیں، یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ان کو علماء سے دور کیا جائے۔ کیوں؟ ان کی رگیں جاننے والے حضرات علماء اکرام ہیں۔ تو خدا را ایک دوسرے سے ان کاموں سے نکلیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اور اس مشن اور اس کاز کے اوپر کام کرنے والے بنے، تاکہ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو سکے۔ دیکھیں ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو حضور کے دشمنوں کے لیے ہمارا مزاج، ہمارا مزاج ان کے لیے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آگے ہم فیصلے کرنے میں ان کے لیے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ ظاہری طور کے اوپر دیکھیں، میں نے آپ سے کہا 1974 میں وہ کتنا اپنے آپ کو حلیہ بگاڑ کے بدلا کے تبدیل کر کے آیا تھا۔ یہ حلیہ تبدیل کر کے آتے ہیں۔ خدا کی قسم آج کل کالجوں، یونیورسٹیوں، مارکیٹوں، ہر چیز کے اندر، ہر شعبے کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں ختم نبوت کا علم نہیں ہے۔ جب عقیدے کا علم ہی نہیں ہوگا تو تب پھر گمراہ کرنے میں کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ ہمارے استاد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں افریقہ میں ان کی تشکیل تھی کہ ختم نبوت کے اوپر کام کیا جائے۔ صرف وہ ملک پاکستان کے اندر مرزائی نہیں ہے، افریقہ کے اندر استاد جی فرماتے ہیں کہ ایک مرزائی سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ مرزائی کہتا ہے کہ میرے افریقہ کے اندر 17 سال ہو چکے ہیں، 17 سال میں اپنے مشن کے لیے، احمدیت کے لیے، یعنی وہ اپنے قادیانیوں کو احمدیت کہتے ہیں، احمدیت اسلام کے لیے میں آیا ہوا ہوں۔ میری جماعت نے میری تشکیل یہاں پہ کی ہوئی ہے، 17 سال ہو چکے ہیں، میرے شادی سے دوسرے دن میں یہاں پہ آیا ہوں، آج میرے 17 سال ہو چکے ہیں، میں گھر واپس نہیں گیا۔ میں نے اپنا ٹارگٹ پورا کر کے جانا ہے۔ ہر مرزائی کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور گنبد خضرا سے مسلمانوں کے تعلق کو توڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی شیطان اور چیلوں کے ساتھ اور جہنم کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیا جائے۔ مسلمانوں، خدا را خواب خرگوش سے بیدار ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کل تمہیں خسارہ بھگتنا پڑے، ایسا نہ ہو کل خسارے میں جا کے گر جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔